بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الفاظ طریقہ عصریہ سبق نمبر 24 ہے. املا کا جو سبق ہے اس میں الفاظ اور معانی ہے. اس کو اس طریقے سے اس لیے لکھ دیا میں نے تاکہ ہم اس کو ابھی اس کے ساتھ ترجمہ لکھیں گے تو یاد بھی ہوگا اور سمجھیں گے بھی. تو چھت ہوتا ہے اس طرح، مثلا یہ چھت ہے، یہ یہاں پر زید کھڑا ہے یہ، اور یہ نیچے دیکھ رہا ہے تو یہ چھت، ہذا سقف. اور اس کا جو اوپری حصہ ہے یہ سطح ہے. یہ اس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ چھت ہے، اور اس کا جو اوپر حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سطح ہے. اور سطح ہر ہموار چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں سطح. صفحے کی سطح ہو یا زمین کا سطح ہو یا چھت کا سطح، تو دونوں کو ہم اس کو کہتے ہیں چھت کا نیچے کا حصہ اور سطح اوپر کا حصہ. ظلام کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرا، ظلام اندھیرا. اور اس پر تنوین وغیرہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس پر تنوین نہیں پڑھتے. مثلا سقف، هذا سقف، هذا سطح، هذا ظلام، یا هذا مطبخ. مطبخ کہتے ہیں باورچی خانے کو. ایک ہے مطعم. مطعم ہوٹل کو بھی کہہ سکتے ہیں، اب جہاں کھانا کھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مطعم. اور یہ ہے مطبخ، جگہ طبخ. طبخہ یطبخ کہتے ہیں پکانا، اور مطبخ کہتے ہیں جہاں کھانا پکتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں باورچی خانہ. مکان، جگہ. حمام، غسل خانہ. مرحاض، بیت الخلا. بیت یار، قصر، بنگلہ یا محل. محل اور بنگلے کو قصر کہتے ہیں. زاویہ، مثلا یہ تو یہ کیا ہے؟ یہ زاویہ ہے. یہ کمرے کا جو کونا ہے یہ بھی زاویہ ہے. تو کونا. دولاب کہتے ہیں الماری کو. اور یہاں پر اسی طرح یا یہ کیا ہے؟ یہ سلم ہے، سیڑھی. سلم. جار کہتے ہیں پڑوسی کو. صندوق کہتے ہیں باکس، صندوق کو. ہم اردو میں بھی اس کو صندوق کہتے ہیں. سقبن کہتے ہیں سوراخ کو، چاہے وہ جو چھید ہوتے ہیں کان میں یا دیوار میں یا کاغذ میں یا مارکر میں یا جس چیز میں بھی ہو، چھوٹا سا سوراخ ہو یا بڑا ہو، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ سقبن کہتے ہیں. سقب، سوراخ. حصیر کہتے ہیں چٹائی کو، چاہے چٹائی پلاسٹک کی ہو یا گھاس کی ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن حصیر کہتے ہیں چٹائی کو. غرفہ کہتے ہیں کمرہ، اور اس کا دوسرا نام ہے حجرہ. ناحیہ، طرف اور جانب. سجادہ کہتے ہیں قالین کو. میزاب، میزاب، میزاب کہتے ہیں پرنالے کو. مثلا یہ پرنالہ ہے، یہ چھت پر لگا ہے اس طرح، اور اسے
نیچے پانی آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں پرنالہ. مثلا میزاب رحمت جو خانہ کعبہ کے اوپر جو میزاب رحمت ہے اس سے پانی نیچے آ رہا ہے اس طرح, تو اس کو کہتے ہیں پرنالہ. پرنالہ جو میزاب رحمت خانہ کعبہ کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں میزاب یعنی پرنالہ. نور روشنی, لیل رات, نہار دن, ملف فائل, جس میں کاغذات وغیرہ رکھتے ہیں اس کو فائل کہتے ہیں. قلم جاف بال پین اس کو بال پوائنٹ کہتے ہیں. قفل تالا, مفتاح چابی. تو ان الفاظ کو اگر ہم یاد کر لیں تو ہم عربی میں زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم بار بار مشق کریں اور ہم الفاظ کو یاد کریں تاکہ ضرورت کے وقت ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہو تو ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو سقف چھت کا نیچی حصہ, سطح اوپر کا حصہ, ظلام اندھیرا, مطبخ باورچی خانہ, مکان جگہ, حمام غسل خانہ, مرحاض بیت الخلاء, بیت گھر, قصر بنگلہ یا محل, زاویہ کونا, دولاب الماری, سلم سیڑھی, جار پڑوسی, صندوق باکس. سقف سوراخ کو کہتے ہیں چاہے وہ اذن میں ہو یعنی سقف الاذن, یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یعنی برتن میں سوراخ ہو اس کو بھی سقف کہتے ہیں. جس چیز میں بھی ہو تو اس کو سقف کہتے ہیں. حصیر چٹائی, غرفہ کمرہ, ناحیہ طرف جانب, سجاد قالین, میزاب پرنالہ, نور روشنی, لیل رات, نہار دن, ملف فائل, قلم جاف بال پین, قفل تالا اور مفتاح چابی. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.